بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، جملہ طلباء و طالبات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم نے وجود باری تعالیٰ اور ضرورت مذہب کے موضوع پر دلائل کی ایک سیریز کا آغاز کیا ہے۔ اس عنوان کے تحت ہم چند ایک دلائل مکمل کر چکے ہیں اور خاص طور پر ہم نے کئی نشستیں کی مغربی فلسفے کی تاریخ پر، عہد قدیم سے زمانہ جدید تک مغرب میں فلسفے کی اور یورپ میں فلسفے کا جتنا ارتقاء ہوا ہے اس کی روشنی میں ہم نے اس بات کو اسٹیبلش کیا کہ مغربی فلسفے نے اپنے کسی دور میں بھی مجموعی طور پر خدا کے وجود کا اور مذہب کی ضرورت کا انکار نہیں کیا، اور سائنس کی تاریخ کو بھی وجود باری تعالیٰ اور ضرورت مذہب کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہوئے ہم مسلم سائنسدانوں کا ذکر اس سیریز میں نہیں کریں گے۔ ہم ویسٹرن اور یورپین سائنٹسٹ کی بات کریں گے اور دور جدید میں پہنچ کر امریکن سائنٹسٹ کی بھی بات کریں گے، یعنی نان مسلم ورلڈ یا کرسچن ورلڈ نان اور ویسٹرن ورلڈ کے سائنٹسٹ پہ ہمارا ارتکاز ہوگا۔ ماڈرن سائنس یورپ میں جب اس کا احیاء ہوا ہے اور اس کی ابتدا ہوئی ہے تو اس کی ابتدا بھی جس سائنٹسٹ نے کی ہے جو ماڈرن سائنس کا بانی تصور ہوتا ہے وہ بھی راسخ العقیدہ شخص ہے، مذہبی آدمی تھا۔ جو قابل ذکر فرد ہے نمایاں، فرانسس بیکن، یہ ایک نامور سائنٹسٹ ہے، بڑا ریپیوٹڈ ہے، معروف ہے، فرانسس بیکن۔ 1561 سے 1626 اس کا زمانہ ہے اور اس کی کتاب ہے نووم اورگینم، اور یہ سائنٹیفک میتھڈ جو ہے اس کا بانی تصور ہوتا ہے۔ ونشی وہ ایکسپیریمنٹل سائنٹسٹ تھا، چونکہ سائنٹیفک ریسرچ کا میتھڈ ابھی تیار نہیں ہوا تھا۔ اب جب سائنٹیفک ریسرچ آگے بڑھی ہے دور جدید کے یورپ میں، تو اس میتھڈ کا جو بانی ہیں چند لوگ، ان میں سے ایک نامور بانی فرانسس بیکن ہے، اور وہ لکھتا ہے، اس کی ایک شہادت ہے، اس کی تائید اور تصدیق ہے، ٹیسٹیمنی ہے خدا کے وجود پر اور مذہب کے لیے۔ وہ بیان کرتا ہے نووم اورگینم میں دیٹ نیچرل فلسفی، سائنس کو وہ نیچرل فلسفی کا نام دیتا ہے، از آفٹر دا ورلڈ آف گاڈ، اور اللہ کے کلام کو وہ کہتا ہے دس از دا شورسٹ ریمیڈی اگینسٹ سپرسٹیشن اینڈ دا موسٹ اپرووڈ سپورٹ آف فیتھ۔ کہتا ہے جی توہمات ہیں اور تخیلات ہیں، من گھڑت تصورات، ان ساروں کا علاج، توہمات کا علاج اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو سائنسی ریسرچ ہے یہ سب سے بڑی تائید ہے مذہب کے لیے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ واٹ اور ہاؤ کا جواب دیتے دیتے یہ وائی کے قریب بندے کو پہنچاتی ہے۔ وائی کا جواب تو نہیں لا پاتی مگر وائی کے قریب پہنچاتی ہے، تو شعائیں مل جاتی ہیں اس کو۔ وہ کہتی ہے کہ مذہب کی سب سے بڑی سپورٹ وہ سائنس سے ملتی ہے۔ اب اس کے کلمات بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے، یہی ہنری مورس بیان کرتا ہے، اس کے کلمات ہیں سر فرانسس بیکن کے۔ وہ کہتا ہے there are two books laid before us to study to prevent our falling into error۔ دو کتابیں ہیں، کہتے ہیں ہمارے مطالعہ کے لیے، تاکہ ہم ان کو پڑھیں اور رہنمائی حاصل کریں اور غلطی سے یا گمراہی سے بچیں۔
وہ کہتا ہے ایک کتاب ہے دا والیوم آف دا اسکرپچرس، آسمانی کتابوں کو وہ ایک والیوم کہتا ہے، ایک کتاب وہ ہے جو آسمانی صحائف پر اور آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں پر مبنی ہے، وچ ریویل دا ول آف گاڈ، اور آسمانی کتب کے ذریعے اللہ جو خالق کائنات ہے اس کا ارادہ، اس کی منشا، اس کی رضا معلوم ہوتی ہے۔ اور دوسرا کہتا ہے دین دا والیوم آف دا کریچرز وچ ایکسپریس ہز پاور، کہتا ہے دوسری کتاب جو ہے وہ کریچر ہے، مخلوق ہے، جس کی ہم تحقیق کرتے ہیں، مخلوق کی، عالم مخلوقات۔ اور یہ جو عالم مخلوقات ہے یہ ایکسپریس کرتا ہے، یہ صرف اظہار ہے اللہ کی قدرت کا، ساری مخلوقات اس خالق کی قدرت کا مظاہرہ ہے، اس کو ظاہر کرتی۔ یہ اب فرانسس بیکن کے کلمات سے میں نے کوٹ کیا۔ اس کے بعد آگے ایک اور آتا ہے سائنٹسٹ یوہانس کیپلر، پروبیبلی جرمن سائنٹسٹ ہے یہ، 1571 سے 1630 اس کا زمانہ ہے۔ سپیلنگ اس کے ہیں JOHANN، لکھنے میں جوہین کی طرح لکھا جاتا ہے، جوہین، لیکن اصل تلفظ ہے یوہانس کیپلر۔ یہ فزیکل ایسٹرونومی کا بانی ہے، فزیکل ایسٹرونومی کا، اور اس کا یہ کہتا ہے کہ جو مذہبی رہنما ہے، ہم ایسٹرونومر، جو کہ فزیکل ایسٹرونومی کا بانی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم جو ایسٹرونومر ہیں اس دنیا میں، کائنات میں سب سے بڑے اللہ کے نمائندے ہیں، خدا کے نمائندے ہیں، اور خدا کے مبلغ ہیں، پریسٹس ہیں، ہم خدا کے مبلغ ہیں۔ اس لیے یہ ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے، میں اس کے کلمات پڑھ دیتا ہوں آپ کو ایگزیکٹلی۔ وہ کہتا ہے سنس وی ایسٹرونومرز are priests of the highest God in regard to the book of nature, it befits us to be thoughtful, not of the glory of our minds, but rather above all else of the glory of God. وہ کہتا ہے ہم چونکہ سب سے بڑے اس خدا کے نمائندے اور اس کے مبلغ ہیں، یہ جو بک آف نیچر ہے، یہ فطرت کی اور خلقت کی جو کتاب ہے، اس کتاب کو سمجھنے والے ہیں اور اس کتاب کو بیان کرنے والے ہیں کہ اس خلقت کی کتاب میں تخلیق کائنات ایک کتاب ہے، تو تخلیق کائنات میں سب کچھ کیا ہے، کیسے ہے، اس کو بیان کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت فکر مند ہونا چاہیے، متوجہ ہونا چاہیے، ہمیں تفکر اور تدبر کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں اپنے دماغ کے لیے، اس کی عظمت کے لیے نہیں کہ ہم نے یہ کچھ پا لیا، ہمارا دماغ اتنا بلند ہو گیا، نہیں، کہتے ہیں بلکہ خدا کی عظمت پر تدبر اور تفکر کرنا چاہیے کہ جس خدا نے اتنی بڑی عظیم کائنات بنا دی، جس کی ہمیں تھوڑی سی فہم اور تھوڑی سی معرفت ملی ہے۔ اب یہ ہنری مورس کی کتاب مین آف سائنس مین آف گاڈ 1992، ہاں اس کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا۔ تو مطبوعہ کتاب اس کا صفحہ 13 ہے، اور میرے پاس جو کتاب میرے استعمال میں ہے وہ صفحہ 21 اور 22 پر اس کا بیان ہے، صفحہ 22 پر، USA کی جو۔ اب یہ بذات خود 2 سال اپنے مسیحی مدرسہ میں بھی رہا، اس کو مذہب کے پڑھنے کا اتنا شوق تھا۔ یہ یوہانس کیپلر یعنی مدرسہ کا بھی طالب علم رہا، تو بیسیکلی ایسٹرونومر ہوا اور پھر جا کے اس نے یہ چیز دی۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم یعنی کائنات کے اندر وہ کہتا ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ کریٹر نے، خالق نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ آئی ہیڈ دا انٹینشن آف بیکمنگ اے تھیالوجین، میرا ارادہ اور خواہش تھی کہ میں ایک عقیدے کا ماہر بن جاؤں، تھیالوجین بنوں، ایک محقق بنوں عقیدے میں۔ لیکن اور اس لیے میں نے کہا کہ 2 سال وہ مدرسہ میں اس نے عقیدہ پڑھا بھی، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے سائنس پریکٹس کیوں کی، تو وہ کہتا ہے کہ خیال یہ تھا بٹ ناؤ آئی سی ہاؤ گاڈ از، فار ہیونز ڈکلیئر دا گلوری آف گاڈ۔
اس نے کہا میں جو جاننا چاہتا تھا عقیدے کی راہ پر وہ میں نے سائنس کی راہ پر چل کے جان لیا، اور میں نے دیکھ لیا ہے کہ اللہ نے کس طرح اس کائنات کو بنایا، اور میں اللہ کی عظمت کو جاننے تک پہنچ گیا ہوں۔ اب یہ جو دوسری اس کی کوٹیشن ہے، یہ ایک اور کتاب ہے، یہ جے ایچ ٹائنر، وہ لکھتا ہے یوہینس کیپلر جائنٹ آف فیتھ اینڈ سائنس، اس کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے جائنٹ آف فیتھ اینڈ سائنس، تو وہ اس کا پیج 197 جس میں یہ بات اس نے بیان کی ہے، اس کی کوٹیشن کو کوٹ کیا۔ اب یہاں اس کے بعد ایک اگلے سائنٹسٹ کو میں نام کے اس کا کوٹ کر رہا ہوں، جس کو آپ سب نے سن رکھا ہوگا، اور بچپن میں اسکولوں میں اور جو سائنس کے طلباء ہیں انہوں نے تو بعد تک بھی پڑھا ہوگا، اور اس کا نام ہے گیلیلیو گیلیلی۔ گیلیلیو یہ معروف نام ہے۔ تو گیلیلیو گیلیلی 1564 سے 1642 اس کا زمانہ ہے، اور گیلیلیو وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے آسمان کو دیکھنے کے لیے ٹیلیسکوپ ایجاد کیا۔ ٹیلیسکوپ اس نے ایجاد کیا۔ یہ بذات خود معروف سائنسدان، جو سارے لوگ جب پڑھتے ہیں سائنس تو وہ شروع سے اس کا تذکرہ آ جاتا ہے، تفصیل سے پڑھتے ہیں، تو وہ بذات خود ایک بہت بڑا بیلیور تھا مذہب کا اور خدا کے وجود میں، اور وہ کہتا تھا کہ یہ ساری انٹیلیجنس اور قابلیت اور صلاحیت جو سائنس کے ذریعے ہم استعمال میں لا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی یعنی خدا کی دی ہوئی صلاحیت ہے۔ اور وہ کہتا ہے، گیلیلیو کہتا ہے کہ that it was all too obvious that nature was designed by God۔ وہ کہتا ہے میری ریسرچ کے ذریعے یہ چیز بالکل آشکار ہو گئی کہ یہ ساری نیچر جو فطرت ہے کائنات اور خلقت، یہ اٹ واز ڈیزائنڈ بائی گاڈ، یہ اللہ نے بنائی ہے، یہ از خود نہیں بنی۔ اس نے کہا نیچر واز سمپلی اندر بک، یہ وہی بات جو پہلے اس نے بتائی بیکن۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک الگ کتاب ہے ریٹن بائی گاڈ۔ ایک تو وہ کتابیں ہیں جو ہم لکھتے ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے جو خدا کی لکھی ہوئی ہے، کائنات، نیچر۔ اینڈ contended that the truths of science and the truths of faith cannot impugn one another since God is the author of all truth۔ یہ اس کے اوپر جو لکھنے والے آتھرز نے لکھا کہ اس وجہ سے سائنس جو ہے وہ کبھی بھی خدا کا انکار نہیں کر سکتی، اور سائنس ہمیشہ مذہب کے دیے ہوئے عقائد اور حقائق کی تائید کرتی ہے، اس لیے کہ خدا خود اس سچائی کا اور اس کائنات کا آتھر ہے، مصنف ہے۔ یہ گیلیلیو کی کوٹیشن جو ہے وہ میں نے دیا آپ کو۔ اس کے بعد جو میں نے یوہینس کیپلر کو کوٹ کیا اس سے قبل، جرمن سائنٹسٹ، تو یوہینس کیپلر کی ایک اور کوٹیشن بھی بڑی توجہ طلب ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور وہ کوٹیشن ایک اور کتاب میں، یہ یوہینس کیپلر کی اپنی کتاب ہے ہارمونیز آف دا ورلڈ۔ یہ جو ابھی جو گیلیلیو سے پہلے میں نے جس سائنسدان کو کوٹ کیا، یوہینس کیپلر جرمن، اس کی اپنی تصنیف ہے ہارمونیز آف دا ورلڈ، یعنی پوری کائنات کے اندر جتنے نظام ہیں ان کے درمیان کس طرح ہم آہنگی ہے، کائناتی آہنگیوں پر اس نے بات کی ہے، کائناتی نظاموں کے اندر جو مطابقتیں اور موافقتیں اور ہم آہنگیاں ہیں ان پر بات کی ہے، اس ہم آہنگی پر وہ بات کرتے، وہ کہتا ہے گریٹ از آور لارڈ اینڈ گریٹ ہز ورچو اینڈ ہز وزڈم دیر از نو نمبر پریز ہم۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کی ذات عظیم ہے، اس کی صفات عظیم ہیں، اس کی وزڈم دانائی عظیم ہے، اور کوئی حد نہیں ہے اللہ کی یعنی خدا کی ذات کی تعریف کی، کوئی حد نہیں ہم کر سکتے۔ اب یہ بیان وہ کرتا ہے کہ یہ تمام دیز ہیونز پریز ہم، یہ سارے آسمان اور کائنات کے سارے سیارے اس کو پریز کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اور سن مون اینڈ پلینٹس پریز ہم، سورج چاند ستارے اس کو پریز کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں،
جیسے الحمدللہ رب العالمین میں ہم کہتے ہیں. یوز ایوری سینس فار پرسیونگ. اور وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز پرسیو کرنے کے لیے استعمال کریں. ایوری ٹنگ فار ڈکلیئرنگ یور کریٹر. یعنی ہر آنکھ، کان، ناک، جتنے حواس خمسہ ہیں جو پرسیو کرنے کی ہر سینس ہے، یہ بھی اس کو پریز کرتی ہے. اور ہر زبان یہ بھی اللہ کو بیان کرتی ہے اور اقرار کرتی ہے کہ وہ کریٹر ہے. اور پھر کہتا ہے لوگوں کو پریز ہم، کہ یہ جو سیلسٹیل ہارمونیز ہیں اس وجہ سے پریز کرو، اللہ کی حمد کرو، تعریف کرو کہ کائنات کے تمام نظام ہائے کائنات میں ہر جگہ ہم آہنگی نظر آتی ہے، مطابقت نظر آتی ہے، موافقت نظر آتی ہے. کہیں بھی ہم آہنگی ٹوٹتی نہیں ہے، کہیں بھی نظام درم برم ہونے کے امکان نظر نہیں آتے. یہ ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ اس پورے نظام کا وہ خالق ہے. سو اس کو ہر شے کو دیکھو اور اس کی تعریف کرو. ہر چیز کو، ہر جگہ کائنات کی کسی نہ کسی ہم آہنگی کو دیکھو اور اس کی تعریف کرو. اور پھر وہ کہتا ہے کہ حتیٰ کہ میری سول، میری روح بھی اس کو پریز کرتی ہے. مائی سول پریز دا لارڈ دا کریٹر ایز لانگ ایز آئی شیل بی، فار آؤٹ آف ہم اینڈ تھرو ہم اینڈ ان ہم آر آل تھنگز. جب تک میں زندہ ہوں میں اسی کے لیے زندہ رہوں گا اور اسی کے ذریعے زندہ رہوں گا اور اسی کی تعریف میں زندہ رہوں گا. اور اینڈ پر کہتا ہے ٹو ہم بی پریز آنر اینڈ گلوری ورلڈ وداؤٹ اینڈ. اس نے کہا کہ وہی کائنات کی آخری لمحے تک اسی کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے عزت ہے اور اسی کے لیے عظمت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے. یہ یوہانس کیپلر کی اپنی تحریر ہے. ہارمونیز آف دا ورلڈ میں میونخ میں چھپی، جرمنی کی جو جگہ ہے شہر میونخ، 1937. اس کا والیوم 6 ہے اور پیج 363. یہ کوٹ درمیان میں ریفرنس جو ہے میں نے چاہا کہ اس کو کوٹ کر دیں. اس کے بعد آگے ایک اور بہت بڑا نامور سائنٹسٹ ہے، اس کو بھی یوہانس ہیلمونٹ کہتے ہیں. یوہانس ہیلمونٹ، پورا نام ہے یوہانس بیپٹسٹا وان ہیلمونٹ. یہ کیمسٹری کی بعض برانچز کا بانی ہے اور کیمیکل فزیالوجی کا بھی بانی ہے، تھرمومیٹر کا بھی ایجاد کرنے والا ہے. اور اس نے بھی اپنی تمام تصنیفات کے اندر مذہبی عقائد اور مذہبی جتنی تعلیمات ہیں ان سے انسپائر ہوا ہے اور جگہ جگہ ان کی تعریف کرتا ہے، ان کا اقرار کرتا اور اعتراف کرتا. ڈین گریوز نے اپنی کتاب سائنٹسٹ آف فیتھ میں یہ بات درج کی. 1996 میں کتاب چھپی ہے، پیج 51. اس کے بعد پھر ایک اور سائنٹسٹ ہے بڑا نامور، اور اس کا نام ہے بلیز پاسکل. بلیز پاسکل یہ جیومیٹری میں اس نے بڑی انوویشنز کی ہیں، ایجادات کی ہیں. اور یونان کے زمانے کی سائنس کے بعد اس دور تک یہ آلموسٹ جیومیٹری کا سب سے بڑا سائنسدان، میتھمیٹیشین یا جیومیٹرسٹ تھا. اس نے میتھمیٹکس میں بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے اور پاسکل کے نام سے آپ نے سنا ہوگا، اس کا فارمولہ بھی ہے. اور بڑی فزکس کے اندر بھی اس کی ڈسکوریز ہیں. اور اس نے ایٹماسفیرک اور فلوئڈ میکینکس میں بھی بڑی ایجادات کی ہیں. اور ایٹماسفیرک پریشر کے بارے میں اس کی مختلف الٹیچیوڈ پر اس کے پریشر کس طرح بدلتے ہیں مختلف اونچائیوں پر، اس کے اوپر اس کی تحقیقات، یہ ان تمام تحقیقات کا موجد ہے. یہ بھی انتہائی مذہبی شخص تھا. اب یہ تمام وہ میدان ہیں جن کا یہ فاؤنڈر ہے، موجد ہے، انوینٹر ہے. اور یہ بیلیو کرتا تھا اپنے عقیدہ میں اللہ رب العزت کی قدرت پر، اس پر ایمان رکھتا تھا. اور وہ ہمیشہ کہتا تھا گاڈ از دا کریٹر آف ایوری تھنگ فرام میتھمیٹکس ٹو دا آرڈر آف دا ایلیمنٹس. یہ اس کے لفظ ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہر چیز کا خالق خدا ہے، میتھمیٹکس سے لے کر یہ جو ایلیمنٹس میں عناصر کی جو ترتیب ہے ان کی ترتیب تک ہر چیز کا خالق اللہ رب العزت خدا کی ذات ہے. یہ بھی ڈین گریوز نے اس کو کوٹ کیا ہے سائنٹسٹ آف فیتھ میں، پیج 57. اس کے بعد اگلا سائنٹسٹ ہے جان رے، 1627 سے 1705.
جان رے کی اپنی کتاب ہے، اس کی اپنی تصنیف کو کوٹ کر رہا ہوں، اور اس کی کتاب ہے دا وزڈم آف گاڈ مینیفیسٹڈ ان دا ورکس آف دا کریشن. یہ اصل نام ہے کتاب کا، دا وزڈم آف گاڈ مینیفیسٹڈ ان دا ورکس آف دا کریشن. لیکن عام طور پہ معروف ہے یہ کتاب لکھ دی جاتی ہے دا وزڈم آف گاڈ ان کریشن. بنیادی طور پر یہ اتھارٹی ہے باٹنی اور زوالوجی دونوں سبجیکٹس میں، اس میں اتھارٹی ہے، اور یہ اس کی بہت بڑی دنیا میں سب سے زیادہ معروف ہونے والی کتاب تھی جس کا میں نے ذکر کیا. اس میں ہزارہا پلانٹس کا، پودوں کا اور کیڑوں کا اور پرندوں کا اور مچھلیوں کے جو اسپیسیز ہیں ان کو اس نے ڈسکس کیا ہے سائنٹیفکلی. اس وجہ سے باٹنی اور زوالوجی میں سب سے بڑی ماڈرن یورپ کی اتھارٹی ہے. اور وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے دا ورکس کریٹڈ بائی گاڈ ایٹ فرسٹ اینڈ بائی ہم کنزرو ٹو دس ڈے ان دا سیم اسٹیٹ اینڈ کنڈیشن ان وچ دے آر فرسٹ میڈ. وہ کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ جب ہم دیکھتے ہیں گاڈز ورکس آف کریشن، اللہ پاک کے تخلیق کے جتنے افعال ہیں ان پر غور کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ بڑی چیز جو بندے کو ہلا دیتی ہے اور اس کی عظمت کی معرفت دیتی ہے وہ یہ کہ جب سے اس نے کائنات کو پیدا کیا، ان پودوں کو، چونکہ اس نے کیڑے دیکھے، اس میں جانور دیکھے، اس میں مچھلیاں دیکھی، پرندے دیکھے، پلانٹ اور پودے، ساری چیزوں کو دیکھا، چونکہ اس کا فیلڈ باٹنی اور زوالوجی تھا. اس نے کہا کہ جب سے یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں تب سے لے کر اور یہ آج تک محفوظ ہیں، ان کے اندر جتنے سسٹم ہیں اول دن سے آج کے دن تک ساروں کا نظام ایک ہی چل رہا ہے، کہیں تبدیلی نہیں آئی. اور اللہ رب العزت نے تخلیق کے دن سے لے کے ان میں سے ہر ایک شے کو، جو لیونگ چیزیں ہیں، اینیملز ہیں یا ویجیٹیبل ورلڈ ہے، کنگڈم ہے، ان میں ہر ایک چیز کے نظام کو پریزرو کیا ہے، محفوظ رکھا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ اتنی بڑی علامت ہے کہ یہ ساری چیزیں کسی ایک خالق اور کسی ایک مالک کی تخلیق کردہ اور اس کی بقا کے تحت چل رہی ہیں. اب اس چیز کو ہینریس مورس نے مین آف سائنس مین آف گاڈ اس میں بیان کیا ہے، اس کے صفحہ 18 پر. پھر جان رے، یہی باٹنسٹ اور زوالوجسٹ، پھر ایک اور جگہ پہ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے دیر از فار اے فری مین no occupation more worth and delightful than to contemplate the beauteous works of nature and honor the infinite wisdom and goodness of God. کہتا ہے کہ ایک آزاد آدمی کے لیے اس سے زیادہ مصروفیت اور اس سے زیادہ شغل اور مصروف رہنے کا کوئی کام نہیں ہے جس سے اس کو خوشی بھی ملے، عزت بھی ملے. اور وہ کیا چیز ہے کہ وہ تدبر کرے، تفکر کرے اللہ پاک کی تخلیقات میں، خدا کی تخلیقات میں. اور جتنا زیادہ اللہ کی خوبصورت تخلیقات میں غور کرے گا اور ان کی حقیقتوں اور ماہیتوں کو دیکھے گا تو اتنی زیادہ اللہ کی عظمت اور اس کی دانش اور اس کے علم اور حکمت کی معرفت اس کو نصیب ہوگی اور پتہ چلے گا کہ وہ خدا کتنا عظیم ہے. یہ اس کی تحریر، یہ بھی ڈین گریوز کی کتاب سائنٹسٹ آف فیتھ میں، اور اس کا پیج 66 ہے، اس نے بیان کی ہے. اس کے بعد اب اگلا حوالہ ہم دے رہے ہیں فردر. رابرٹ بوائل، یہ اگلا سائنسدان ہے، رابرٹ بوائل. یہ برٹش سائنٹسٹ ہے اور اس کا زمانہ ہے 1627 سے 1691. یہ ماڈرن کیمسٹری کا باپ سمجھا جاتا ہے، فاؤنڈر اینڈ فادر آف ماڈرن کیمسٹری. جو جدید کیمیا ہے، کیمسٹری، اس کا فاؤنڈر ہے. اور بوائلز لا آف گیسز بھی مشہور ہے، کیمسٹری کے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوگا. یہ لا آف گیسز ہے بوائلز کے نام سے، بوائلز لا آف گیسز. لٹمس پیپر جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ایسڈ ہے یا الکلی ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں، لٹمس پیپر سے اس کا رنگ بدل جاتا ہے. تو اس کی ایک قسم کا بھی موجد یہ ہے. اور یہ جو ماڈرن ایک ڈیفینیشن ہے جس کو ایلیمنٹ کہتے ہیں ہم کیمسٹری کی زبان میں، عنصر، ایلیمنٹ، اس ڈیفینیشن کا موجد بھی یہی ہے رابرٹ بوائل. اس لیے میں نے کہا کہ ان کتابوں میں تو بے شمار سائنسدانوں کے نام ہیں، مگر وہ تو سینکڑوں میں چلے جائیں گے، وہ نہیں، چند چنے ہیں، صرف ان کو چنا ہے جو فادر ہیں، جو فاؤنڈر ہیں جدید سائنس کی کسی نہ کسی برانچ کے.
میں نے ایک یہ اہتمام کیا ہے، انہی کو لوں جو اپنے دور میں جنہوں نے سائنس کی ایک برانچ کی بنیاد رکھی ہے، اس کے انوینٹر ہیں، اس کے فاؤنڈر ہیں، اتھارٹی ہیں، سو آج تک اس برانچ پر بات کرنے والے اسٹوڈنٹس ان کا نام پڑھتے ہیں، اتھارٹیز کی ہیں سارے۔ تو اسی طرح اس کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ یہ ساری کائنات کسی انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، یہ اس کی خلاصہ بتا رہا ہوں۔ یہ از خود وجود میں نہیں آئی، یہ بائی چانس ایمرج نہیں ہوئی، کیونکہ کائنات کے ہر شعبے میں نظام کی ہم آہنگی ایسی ہے، اصولوں کا تسلسل ایسا ہے، اور ہر جگہ سیمیٹری، مطابقت اور موافقت ہر جگہ ایسی ہے کہ یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اور دس واز کریٹڈ بائی این آل پاورفل کریٹر، اور یہ بڑے قادر مطلق خالق کے ہاتھوں سے یہ کائنات بنائی گئی ہے۔ اور پھر وہ خود لکھتا ہے، رابرٹ بوائل کہتا ہے ریممبر ٹو گیو گلوری ٹو دا ون ہو آتھرڈ نیچر، اور پھر وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ لوگوں کبھی نہ بھولو اس رب کی تعریف اور حمد و ثنا کرنا، کبھی نہ بھولو جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، یعنی نیچر کی کتاب تصنیف کی ہے، کتاب کائنات جس نے لکھی ہے، اس کی تعریف کرنا کبھی نہ بھولنا۔ اس کو بھی ڈین گریوز نے سائنٹسٹ آف فیتھ پیج 63 پہ مینشن کیا ہے۔ پھر ایک اور کوٹیشن اس کی دے رہا ہوں، اور یہ کوٹیشن ایک اور سائنٹسٹ نے دی ہے الگ کتاب میں، جان ٹیمپلٹن نے، جان ٹیمپلٹن، اور اس کی کتاب ہے ایویڈنس آف پرپس، نیو یارک میں چھپی ہے 1994 میں، اور اس کا پیج ہے 50، اور پیج 50 پر جان ٹیمپلٹن لکھتا ہے، چیپٹر بنایا ہے سائنٹسٹس ڈسکور دا کریٹر، کہ سائنسدانوں نے خالق کو تلاش کر لیا، یہ چیپٹر بنایا ہے، سائنٹسٹس ڈسکور دا کریٹر۔ اس میں اس کی کوٹیشن دے رہا ہوں، وہ کہتا ہے the excellent invention of that great system of the world and especially the curious fabric of the bodies of animals، وہ کہتا ہے یہ جو عظیم کائنات ہے، اس کا عظیم الشان سسٹم، انوینشن، اس کا ایجاد کرنا، اس کا وجود میں لایا جانا، اور خاص طور پر جو حیوانات ہیں، پوری اینیمل کنگڈم، ہر قسم کے حیوان، ان حیوانات کے اندر جو فیبرک ہے، جیسے تانا بانا ہوتا ہے، بنتی ہے، کہ جس طرح ان کے سیلز، جس طرح ان کے جین، جس طرح ان کے مسل، جس طرح ان کے فائبرز، ایک ہی چیزیں جیسے جڑی ہوئی ہیں ایک سلامتی کے ساتھ، ایک نظام کے ساتھ، ایک ہم آہنگی کے ساتھ۔ کہتے ہیں جب اس کیوریس جو انسان کو حیران کر دیتا ہے، جب اس کے فیبرک کو دیکھتے ہیں اینیملز کی باڈیز میں، اینڈ یوزز آف دیئر سینسریز، اور ان کے جو حواس ہیں ان کا استعمال وہ کس طرح ہوتا ہے ان کی باڈیز میں، جب اس کو دیکھتے ہیں آٹومیٹک سسٹم آن ہو جاتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے اس کو، کسی چیز کو، مثلا کوئی خوف آیا تو اپنے آپ اس کے کچھ سینسریز خوف کی کیفیت میں اپنے سچویشن، اپنا پروسیس شروع کر دیں گے، خوشی ہوئی تو اپنا پروسیس شروع کر دیں گے، غم زدہ ہوگا کچھ اپنا پروسیس شروع کر دیں گے، ڈاؤن ہوگا پروسیس شروع کر دیں گے، غصہ ہوگا اپنا پروسیس شروع کر دیں گے، الگ الگ طرح کی چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں پورے کے پورے حیوانی زندگی کے اندر اور انسانی زندگی کے اندر۔ کہتے ہیں یہ سب کچھ دیکھ کر اینڈ ادر پارٹس آف دا باڈی، اور اسی طرح باڈی کے تمام اعضاء میں definitely have been made the great motives that in all ages and nations induced philosophers to acknowledge a God as the author of these admirable structures۔ کہتے عمر بھر جو فلاسفر تھے اور سائنسدان تھے اور اہل عقل و دانش تھے، وہ انہی چیزوں کی وجہ سے موٹیویٹ ہوتے رہے اور تلاش کرتے رہے کہ تلاش کریں یہ کیسے ہے، کیسے بنی ہے، یہ کیا ہیں، یہ کیا نظام ہے اور کیسے چل رہا ہے۔ اسی کیا اور کیسے کو تلاش کرتے کرتے زمانوں میں انسانی کائنات اور انسانی تاریخ کے زمانوں میں وہ کرتے رہے، اور الٹیمیٹلی وہ اللہ کو اکنالج کرتے رہے، خدا کے وجود پر جا کر ان کی تلاش اور تحقیق ختم ہوتی رہی، اور وہ اس کو مانتے رہے کہ ان تمام قابل تعریف سٹرکچرز کا جو آتھر ہے، مصنف، وہ خدا کی ذات ہے، جس نے یعنی انسانی وجودوں کو، حیوانی وجودوں کو، نباتاتی وجودوں کو، کائناتی وجودوں کو تخلیق کیا ہے، اور اس کتاب کو
مرتب کیا ہے اور تصنیف کیا ہے وہ ایک ہی آتھر ہے، اس کا نام خدا ہے۔ اس کے بعد اب آگے ایک اور امپورٹنٹ سائنسدان کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کا نام ہے نیوٹن۔ اب نیوٹن کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ آئزک نیوٹن ایک معروف شخص ہے، 1642 سے 1722 یہ اس کا زمانہ ہے، 1642 سے 1727۔ اب یہ بذات خود میتھمیٹیشین بھی تھا اور فزسسٹ بھی تھا، اور اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، آپ نے سنا ہوگا نام لا آف یونیورسل گریویٹیشن، تو بہت بڑا مین کنٹریبیوشن ہے اس کا۔ اب یہ لا آف گریویٹیشن ڈسکور کرنے والا نیوٹن، اور اسی طرح اس کا کنٹریبیوشن ہے لا آف ایکشن اینڈ ری ایکشنز، جس کو کہتے ہیں ایکشن اینڈ ری ایکشنز آر ایکول ان اپوزٹ ڈائریکشنز، اس کو بھی اسی نے ایجاد کیا ہے۔ اس طرح نیوٹنز کے لا آف موشنز بھی ہیں جو سارے سنتے اور جانتے ہیں، جو سینچریز سے اپلیکیبل ہیں۔ پھر اس کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ صرف گریویٹی کے سبجیکٹ تک لمیٹڈ نہیں ہے، میکینکس اور آپٹکس کے فیلڈ میں بھی یہ بہت ماہر تھا، اور 7 قسموں رنگوں کی روشنی بھی اس نے دریافت کی تھی، 7 رنگوں کی روشنی۔ اب یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ساری چیزیں بتا کر تو نیوٹن بذات خود مذہبی آدمی تھا، اور مذہب پر اس کا کامل عقیدہ، خدا کا ماننے والا اور اس پر ایمان رکھنے والا، اور وہ اتفاق کرتا تھا آئیڈیا آف کریشن کے ساتھ۔ وہ مخالف تھا اس تصور کے کہ کائنات خود وجود میں آئی ہے، نہیں، وہ کہتا اٹ ہیز بین کریٹڈ بائی گاڈ، اور وہ کہتا تھا دی اونلی سائنٹیفک ایکسپلینیشن آف دس یونیورس از کریشن۔ اس کائنات کی واحد قابل فہم تعبیر اور تشریح وہ کریشن ہے، اور اس کا یہ خیال تھا کہ یہ جو پوری مکینک یونیورس ہے، ایک مشینری کی طرح پوری کائنات کے نظام آپس میں بیلنس طریقے سے چل رہے ہیں، موافقت اور ہم آہنگی ہارمنی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور نان سٹاپ ہے، چل رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ صرف اٹ could only be the work of an all powerful and all wise creator، یہ صرف اور صرف ایک بہت بڑے علم اور حکمت اور قدرت اور طاقت رکھنے والے خدا کے نظام کے تحت ہی ہو سکتے، اس کے سوا یہ کسی اور کا کام نہیں ہے۔ یہ نیوٹن کا میں آپ کو اس کی تحریر اور اس کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ اس کی ایک معروف کتاب ہے پرنسپیا میتھمیٹیکا، جس کے انگلش میں ٹرانسلیشنز ہیں میتھمیٹیکل پرنسپلز آف نیچرل فلاسفی۔ انگلش میں یہ ٹرانسلیٹڈ ہے کتاب میتھمیٹیکل پرنسپلز آف نیچرل فلاسفی نیوٹن کی۔ اس کے اندر وہ بیان کرتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس نے ہمیشہ یہ جو آئیڈیا آف کریشن ہے، کریشن آف یونیورس، اس کے دفاع میں ہمیشہ آرٹیکلز اور پیپرز لکھے ہیں، اس نے ہمیشہ لکھتا تھا اور بڑا سپورٹر تھا، ووکل عقیدے کے سپورٹ میں۔ لوگ تو اس کو صرف سیاستدان کے طور پہ جانتے ہیں نا، مذہبی عقیدہ کتنا پختہ ہے یہ تو سائنس کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوگا جو آپ اور ہم پڑھتے ہیں، تو وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور وہ یہ کہا کرتا تھا ہمیشہ کہ وی اکاؤنٹ دا اسکرپچرز آف گاڈ ٹو بی دا موسٹ سبلائم فلاسفی اینڈ آئی فائنڈ مور شیور مارکس آف اوتھینٹسٹی ان دیم۔ یہ نیوٹن کے لفظ ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ پاک کی جو آسمانی کتابیں ہیں نیچے بھیجی ہوئی، یہ سب سے اعلیٰ فلاسفی ہیں، اور سب سے زیادہ قابل اعتبار، قابل اعتماد اور ثقافت رکھنے والی جو علامتیں ہیں وہ اللہ کی آسمانی وحی پر مبنی کتابوں میں ہی ہیں۔ تو اس نے یہ ڈکلیئر کیا۔ اب وہ اپنی کتاب جو میتھمیٹیکل پرنسپلز آف نیچرل فلاسفی، اس میں بیان کرتا ہے ہی گاڈ is eternal and infinite and omnipotent and omniscient, that is his duration reaches from eternity to eternity۔ وہ کہتا ہے خدا کی ذات ابدی ہے، لا محدود اور غیر متناہی ہے، اور ہر جگہ موجود ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ ازل سے ابد تک ہے، ابد سے ابد تک، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا، یہ اس کا عقیدہ ہے۔ His presence from infinity to infinity،
اور وہ انفینٹی سے انفینی تک موجود ہے. اس کی موجودگی، اس کی کوئی حد ابتدا کی بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی حد انتہا کی بھی نہیں ہے. He governs all things. وہ ہر چیزوں کا نظام چلانے والا، ان پر حکومت کرنے والا ہے. And knows all things. ہر چیزوں کا علم رکھنے والا ہے. That are or can be done. خواہ وہ چیزیں وجود میں آ چکی ہوئی ہیں، خواہ وہ وجود میں آ سکتی ہیں. ہر چیزوں کا جاننے والا. He is eternal and infinite. He endures and is present. He endures forever. And he is everywhere present. And by existing always and everywhere. اب یہ جو آسان ورڈنگ ہے اس کو میں ٹرانسلیٹ نہیں کرتا، چونکہ یہ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں. وہ بیان کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے موجود ہے، ہمیشہ موجود رہے گا، ہر جگہ موجود تھا، ہر جگہ موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا. اور پھر وہ کہتا ہے constitutes duration and space. اور وہ زمان اور مکان کا بھی وہ بنانے والا ہے، زمان اور مکان کو بھی بنانے والا ہے. We know him only by his most wise and excellent contrivances of things. اور ہم اس کو براہ راست نہ دیکھ سکتے ہیں نہ جان سکتے ہیں. ہم اس کو جانتے ہیں صرف اس کے علم اور حکمت اور قدرت پر مبنی جو اس کی تخلیقات ہیں، ایجادات ہیں، ان کے ذریعے جانتے ہیں. And we reverence and adore him as his servants. اور ہم اس کے نوکر ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں. یہ میں نے کوٹ کر دیا آپ کو نیوٹن کی کتاب سے، اور یہ کتاب اس کی جو چھپی ہوئی ریفرنس دے رہا ہوں 1952 شکاگو سے چھپی ہے، پیج 273 اور 274. یہ 2 صفحے اس پوری کتاب کے اس مضمون پر مشتمل ہیں. 2 صفحے اس کی اپنی تصنیف ہے جہاں سے لیا ہے. بکس آف دا ویسٹرن ورلڈ ہے اس کا وہ والیوم ہے، اس کا شمارہ 34واں شمارہ ہے، شکاگو سے چھپی ہے اور 1952 میں 273 274 اس کے پیجز ہیں. اس کے بعد جان فلیمسٹیڈ، میں سمپلی کوٹ کر رہا ہوں اس کا نام. یہ بھی برٹش سائنٹسٹ تھا اور جو برطانیہ کی معروف ہے گرین وچ آبزرویٹری، اس کا فاؤنڈر ہے، جس سے ٹائم کا پورا نظام آبزرویٹری ہے، جس سے یہ فلکیات کا اور سورج، چاند، ستارے اور چاند کا ہونا وغیرہ ان ساروں کا جائزہ لیا جاتا ہے. گرین وچ آبزرویٹری اس کا بانی ہے اور پہلا آدمی ہے ایسٹرونومر رائل آف انگلینڈ، اس کا پہلا شخص ہے. تو وہ بھی ایک کلرجی مین تھا، ایک مذہبی شخص تھا، عقیدے میں بلیو کرنے والا اور بلکہ عقیدے کو پریچ کرنے والا، تبلیغ کرنے والا. اس طرح جان ووڈ ورلڈ 1665 سے 1728، یہ سائنس آف جیالوجی کا فاؤنڈنگ فادرز میں سے ایک ہے. جیالوجی ارضیات کی جو سائنس ہے، ارضیات، اس کے فاؤنڈنگ فادر میں سے ہیں. اور اس کے بھی پیلینٹولوجیکل میوزیم جو کیمبرج ہے اس کا اسٹیبلش اس نے کیا ہے اور جیالوجی کی برانچ اس نے قائم کی ہے اس کے اندر. تو یہ بھی اسی طرح مذہب کو اشد بلیو کرنے والا اور پریچ کرنے والا. پھر ایک اور سائنسدان ہے جین ڈیلوک. جین ڈیلوک یہ سوئس فزسسٹ ہے. اس نے جو جیالوجی کی ٹرم ہے نا، ارضیات کی جو سائنس ہے، اس کا موجد یہ ہے جیالوجی کی، ارضیات کی سائنس کا. اور اس نے ماڈرن مرکری تھرمومیٹر بھی ایجاد کیا، یہ جو ہم ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے مرکری تھرمومیٹر دیکھتے ہیں. ہائیگرومیٹر بھی اس نے دریافت کیا. تو اس نے چیلنج کیا تھا، یہ ان سائنسدانوں میں سے ہے کہ جو کہتے تھے کہ کائنات اتفاقیہ اور حادثاتی طور پہ وجود میں آئی ہے. یہ اس کو نہیں مانتا تھا، یہ بھی خدا کی تخلیق کے قائل سائنسدانوں میں سے تھا. جین ڈیلوک. پھر اس کے بعد اگلا سائنسدان ہے سر ولیم ہرشل. سر ولیم ہرشل یہ 18ویں صدی عیسوی کے نامور اسٹرونومرز میں سے ہیں، ماہرین فلکیات اسٹرونومر. اور اس نے پھر ہرشل نے جو آج کل کا ریفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ ہے اس کا بانی ہے، ٹیلیسکوپ. اور اس نے پھر اسی طرح گلیکسیز کی کہکشاؤں کی تحقیقات کی اور اسپیس کے اوپر بڑی تحقیقات کی. اور یہ بھی انتہائی مذہبی عقیدہ اور خدا کے وجود کو ماننے والا. اور یہ اس کی عبارت ہے بڑی امپورٹنٹ. یہ کہتا ہے، بڑی انٹرسٹنگ عبارت ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ جو شخص اسٹرونومر ہو، سائنسدان ہو،
اور خدا کے وجود کا انکار کرے وہ پاگل ہے، وہ عقل مند ہی نہیں ہے، ہی از اے میڈ پرسن۔ جو اسٹرانومر سائنٹسٹ ہو کر خدا کے وجود کا انکار کرے، ہی از اے میڈ، وہ کہتا ہے ہی مسٹ بی، دا انڈیواؤٹ اسٹرانومر مسٹ بی میڈ۔ جو مذہب کا گرویدہ نہیں ہے اسٹرانومر، اور مذہب کو ماننے والا، پختہ عقیدہ رکھنے والا نہیں ہے، ہی مسٹ بی میڈ، وہ یقیناً پاگل ہوگا، یہاں اس کو کوئی خرابی ہے۔ ورنہ اسٹرانومی عالم فلکیات اور عالم خلا کی تحقیقات کرے اور ساری نشانیاں اللہ کی تخلیقات کی دیکھ کر اور سارے نظاموں کے اندر ہم آہنگیاں دیکھ کر، اور پھر وائی کا جواب بھی اس کو نہ ملے کہ یہ کیوں اس طرح ہوئی، کس نے بنایا، یہ تو جان لیا اس نے کہ یہ ہم آہنگیاں ہیں، یہ ریزمبلنسز ہیں، سیمیٹریز ہیں، سملیرٹیز ہیں، یہ مطابقتیں ہیں، یہ موافقتیں ہیں، یہاں تک تو پہنچ گیا۔ مگر جب اس کے عقل کے دروازے کو اس سوال نے کھٹکھٹایا کہ یہ کیوں ہوا ایسے، اور اربوں سال اور خربوں سال کی کائنات میں یہ کیوں الٹ کیوں نہیں ہو رہا، کہیں بگاڑ کیوں نہیں آ رہا، کہیں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی، کہیں بریک ڈاؤن کیوں نہیں ہو رہا۔ آپ ایک مشین بناتے ہیں نا، کوئی مشین گھر کی لے لیں، کوئی مشین چلتے 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 خراب ہو جاتی ہے، الٹیمیٹلی آپ اس کی مرمت کرواتے ہیں، اس کی مینٹیننس کرواتے ہیں، کبھی بدلوانی پڑتی ہے، کبھی نظام میں گڑبڑ آ جاتی ہے۔ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی مشین کو لے لیں، الٹیمیٹلی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے، مینٹیننس ہوتی ہے، مرمت ہوتی ہے، خرابیاں آتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کائنات کی ساری مشینریوں میں مرمت کی ضرورت کیوں نہیں پڑ رہی، ان میں خرابیاں کیوں نہیں آ رہی، ان میں ٹکراؤ کیوں نہیں آ رہا، ان میں آپس میں توازن بگڑ کیوں نہیں رہا، کہیں اپس اینڈ ڈاؤنز کیوں نہیں ہو رہا۔ وہ ساری چیزیں دیکھ کر کہتا ہے کہ جو آدمی سب کچھ دیکھ کر بھی خدا کا اور خالق کا وجود نہ مانے تو اس کا مطلب ہے اس کو یہاں پر کچھ پرابلم ہے، میڈ ہے۔ اور پھر وہ بیان کرتا ہے کہ اٹ از اسٹاؤنڈنگ دیٹ اے سائنٹسٹ اسٹڈنگ اسٹرانومی اینڈ بیئرنگ وٹنس ٹو دا پرفیکٹ آرڈر ان دا یونیورس could not believe in God۔ وہ کہتا ہے یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، انتہائی تعجب والی اور حیرت والی بات ہے کہ ایک سائنسدان جو کائنات کو سٹڈی کر رہا ہے، اسٹرانومی کو سٹڈی کر رہا ہے، اور اس کائنات کی تخلیق میں اور کائنات کے جملہ نظاموں کے اندر جو پرفیکشن آف آرڈر ہے، ہر نظام کے اندر ایک پرفیکشن ہے، تھوڑا سی اگر اونچ نیچ ہو جاتی تو درم برم ہو جاتی کائنات، یا تھوڑی سی اونچ نیچ اور فرق آ جائے تو تب بھی درم برم ہو جائے، نظام ٹکرا جائیں، کہکشائیں ٹکرا جائیں، سسٹمز ٹکرا جائیں، سیارے اور ستارے ٹکرا جائیں، کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ کہتا ہے اتنا پرفیکٹ آرڈر دیکھ کر بھی وہ اللہ پر ایمان نہ لائے اور خدا پر یقین نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑی حیرت کی بات ہے۔ یہ ہنری مورس نے اپنی کتاب مین آف سائنس مین آف گاڈ اور اس کے صفحہ 31 پر جو میں نے پہلے آپ کو کوٹ کر دیا، اس کو کوٹ کیا، یہ ساری میں نے آپ کو ریفرنس دے دی۔ اس کے بعد ایک اور سائنٹسٹ ہے ولیم پیلے، جس پر شاید ہم آج کی بات کو ختم کر دیں گے۔ ولیم پیلے، یہ 1743 سے 1805 کا اس کا زمانہ ہے، اور یہ بھی انہی سائنسدانوں میں سے تھا جو خدا پر بہت بڑا عقیدہ رکھنے والے۔ میں نے تو آپ کو بتایا کہ میجورٹی سائنسدانوں کی خدا پر عقیدہ رکھتی، میجورٹی، لیکن میں جب چھوڑ دیتا ہوں اور کہتا ہوں انہی میں سے تھا تو اس کا مطلب ہے بہت سے اور سائنسدان بھی ہیں جن کا ذکر ہم نہیں کر رہے۔ میں نے صرف ان کو چنا ہے جو میں نے آپ کو کئی بار ریپیٹڈلی کہا، جو سائنس کی کسی نہ کسی ایک یا 2 4 5 6 برانچز کے خالق ہیں، موجد ہیں، انوینٹر اور ڈسکورر ہیں اور فاؤنڈر ہیں، بڑے نامور ہیں، اتھارٹی، میں صرف ان کو کوٹ کر رہا ہوں۔ تو اس کا اپنا کام ہے نیچرل تھیالوجی۔ ولیم پیلے نے کتاب لکھی نیچرل تھیالوجی، اور یہ اپنے وقت کی بیسٹ سیلنگ بک تھی یہ، اور اس میں وہ لکھتا ہے، اس میں محسوس کرتا ہے کہ if works of art are products of man, then living things must be the product of a being far superior to man۔ وہ کہتا ہے یہ جو آرٹ، جو ورکس آف آرٹس ہیں، جو آپ آرٹس کا کام کرتی ہیں، یہ مختلف مصنوعات ہیں، اگر یہ انسان کی پروڈکٹ ہیں اور انسان پھر ان میں دیکھتا ہے کہ یہ کتنا کمال درجے کا پروڈکٹ بن گیا، کتنا خوبصورت بن گیا، اس میں کتنی نفاست آ گئی اور کتنا شاندار بن گیا، اس میں تمام مصنوعات بھی آ جاتی ہیں اور صنعتیں، اور اس میں مشینیں بھی آ جاتی ہیں، سادہ صنعتوں سے لے کر برتنوں سے لے کر مشینوں تک تمام صنعتیں۔ وہ کہتا ہے اگر وہ انسان کی بنائی ہوئی ہیں تو یہ ساری کائنات کی جو لیونگ تھنگز ہیں، انسان خود،
یہ بھی تو کسی کی صنعت ہے، یہ کس نے بنا دیا؟ اگر باقی صنعتیں جو زمین پر ایگزسٹ کرتی ہیں وہ انسان کی بنائی ہوئی ہیں، ان کے ورکس ہیں، تو انسان کس کا ورک ہے؟ یہ بھی تو ایک صنعت ہے، تو اس کا بھی تو کوئی صانع بنانے والا ہوگا، اور یقیناً وہ انسان سے زیادہ سپیریئر ہے، انسان سے سپیریئر ہے، چونکہ انسان اپنی صنعت سے سپیریئر ہوتا ہے، صانع صنعت سے سپیریئر ہوتا ہے، اپنی عقل اور دماغ سے اعلیٰ چیزوں کی تخلیق کرتا ہے، تو پھر جس کو انسان نے تخلیق کیا یقیناً وہ انسان سے اعلیٰ کوئی مخلوق ہو، کوئی چیز ہوگی۔ اور پھر وہ بیان کرتا ہے that all living things are equipped with all kinds of features they need to survive in their habitat is a mark of country once in proof of design and of a designing creator۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جتنے جاندار مخلوقات ہیں، living creatures، ان کے اندر ایسے فیچرز ہیں انسان کی اپنی زندگی میں، حیوانوں کی زندگی میں، جانوروں کی زندگی میں، پرندوں کی زندگی میں، کیڑوں مکوڑوں کی زندگی میں، پلانٹس کی زندگی میں، درختوں کی زندگی میں، جتنے لیونگ کریچرز ہیں پوری کائنات کے، عالم انس و جان میں یا عالم نباتات میں یا حیوانات میں، وہ کہتے ہیں ہر ایک فرد کو لے لیں، ہر ایک اینٹیٹی کو لے لیں، ایک جسم کو لے لیں، اس کو زندہ رہنے کے لیے، نشو و نما پانے کے لیے، بڑا ہونے کے لیے، ترقی پانے کے لیے، اپنے آپ کو ڈیمیج اور لاس سے بچانے کے لیے، اس کے اندر وہ تمام فیچرز رکھے گئے ہیں، وہ تمام خوبیاں ڈالی گئی ہیں، اس کے ڈیزائن کے اندر انٹرنلی ان بلٹ ہیں، وہ ساری خوبیاں رکھی گئی ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو زندہ رکھتا ہے، سروائیو رہتا ہے، جس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جس سے مختلف ماحولیاتی اثرات سے محفوظ کرتا ہے، جس کے ذریعے وہ ترقی پذیر ہوتا ہے۔ وہ تمام چیزیں جو ریکوائرڈ تھیں، جو مطلوب تھیں، وہ ساری ہر وجود کے اندر رکھی گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا نظام جب مشاہدہ کرتے ہیں تو اس سے بڑا پروف آف ڈیزائن کوئی نہیں ہے، یہ خود ثبوت ہے اس بڑی بات کا کہ کسی نے ان تمام مخلوقات کو ڈیزائن کیا ہے، اور وہ جو ڈیزائنر ہے ہر تخلیق کا، ہر وجود کائنات کا، وہ کریٹر، وہ خدا ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب یہ جو میں نے پورا ریفرنس آپ کو کوٹ کیا، یہ ولیم پیلے نے خود اپنی کتاب میں دیا ہے، اس کا نام نیچرل تھیالوجی ہے، یہ سائنٹسٹ کی اپنی تصنیف ہے، اور اس کو ایویڈنسز آف دا ایگزسٹنس آف ایٹریبیوٹ آف گاڈ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ نیچرل تھیالوجی میں خدا کے وجود پر ایویڈنسز پر اس نے خود کتاب لکھی، ایڈنبرا میں برطانیہ میں چھپی ہے، اسکاٹ لینڈ میں 1816 کی چھپی ہوئی پرانی کتاب ہے، سب سے پہلے چیپٹر 5 ہے، اور اس کا سیکشن 5 ہے، صفحہ 61 ہے۔ یہ پورا ریفرنس جو ولیم پیلے نے اس اپنی کتاب میں خدا کے وجود پہ دیا ہے۔ تو آج کی گفتگو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی چند نشستوں میں مغربی سائنس کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے اس طرح اور سائنسدانوں کے ریفرنسز، ان کی ریسرچ اور ان کے ویو پوائنٹس کو انشاءاللہ کوٹ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔